پاکستان آرمی از اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. آپ یہ کہیں کسی مل اونر کو کہ یار تمہاری فیکٹری یہ شوگر کی مل ہے اس میں تم بند کر دو, یو تھنک ہی ول شٹ اٹ ڈاؤن؟ لیکن وہ دھندا نہ بند ہو جائے نا اگر یہ حرکتیں کرتے ہیں, کوئی دھندا نہیں, کچھ اور ڈھونڈنا پڑے گا. دھندا اس وقت بند ہوگا جب کراچی پورٹ کے اوپر جا کے انڈیا کے 4-5 کروزر ایک ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہو جائے گا جا کے, اس دن دھندا بند ہو جائے گا. جس دن انڈیا نے اناؤنس کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی از نو لانگر اپلیکیبل, پھر نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے. کیسے نیوکلیر جنگ؟ تو وہ بھی ہو گیا. انڈیا کے جہاز پاکستان کے اندر گھس کے پیٹ کے آگے واپس چلے, کوئی نیوکلیر نہیں چلے گا. سر یہ بلف تو مودی صاحب نے کر لیا. ہی پلیڈ دی کارڈ. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے کچھ کیا تو بم مار دیں گے. اس نے کہا لوگ کر لو جو کرنا. انہوں نے 8 جہاز بھیجے, وہ پاکستان کے اندر جا کے انہوں نے بم مارے, 12 جہاز واپس آ گئے. جی آپ نے ان کا کوئی جہاز گرا دیا, ایک پائلٹ پکڑ کے وہ بھی دے دیا. کتنے 10 دن میں دے دیا, اس سے کم دن میں دے دیا نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر, آپ نے دم وہ پھر مینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. ہاں دیکھیے ہوگا یہ کہ یہ وہ ذہنیت ہی نہیں ہے جو سمجھے کہ ہم کسی ہندو سے کوئی ڈائریکشن لیں گے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی مینٹالٹی ناٹ جسٹ آف دی آرمی بٹ ایک سوچ جو کہتی ہے کہ اورنگزیب گریٹ تھا. ہمیں اسکول میں نہیں پڑھایا گیا محمد بن قاسم اور فلانے خلجی, یعنی دی ورسٹ پرسن فار انڈیا فار ایوری ون, جس نے بدھزم ڈسٹروائے کیا انڈیا میں, وہ خلجی. نالندہ یونیورسٹی جلانے والا جس نے جو 3 لاکھ کتابیں جلا دی, سارے بدھسٹ سے ان کو بھاگنا پڑا ٹبیٹ. ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے, جھوٹ پڑھا کے. تو یہ برین ڈیمیج ہوئے ہوئے ہم. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بچی کی شادی کہیں فرسٹ کزن سے طے کرا لیں, اب وہ تنگ نہیں آئے گی؟ کہاں سعودی عربیہ سے بچیاں بھاگ رہی ہیں ملک چھوڑ کے. یونائٹڈ عرب ایمریٹ کی وہ لڑکی دیکھیے کہاں سے سمندر سے پکڑ کے اسے لے کے گئے, غائب ہو گئی. کتنے آنر کلنگز پاکستان میں ہو رہی ہیں. کس بات کی آنر کلنگ؟ ارے 15-16 سال کی بچی میں تمہارا آنر کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ کچھ سمجھائے تو صحیح یہ بات. یعنی پروفٹ کی زندگی میں جو چیز نہیں ہوئی, جہاں مسجد کے اندر عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھتے تھے, آج وہ آپ دیکھیے نیوزی لینڈ کے اندر اتنا سپورٹ ملا, اس کے باوجود عورتوں کو پیچھے ڈال دیا. نماز جنازے میں آپ نے دیکھی ہوں گی تصویریں, ویمن ناٹ الاؤڈ. یعنی ہمیں اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ دی ہول ورلڈ از واچنگ. ایک فیمیل پرائم منسٹر اپنی تھوڑی بہت بے وقوفی میں بھی, لیکن پوری اپنا اس نے جیسے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ میں مسلمانوں کی دوست ہوں. آپ نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا کہ نماز جنازے میں اسے کہہ دیا ایسا کریں آنٹی آپ پیچھے چلے جائیے, کیونکہ عورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی. سو وی ہیو ٹو چینج ان سو مینی ویز. لیکن ایک کام ہم نہیں کر سکتے کہ انڈیا کو لیکچر دیں. یعنی ہماری اوقات نہیں ہے. انڈیا کو ہم لیکچر نہیں دینے کی پوزیشن میں ہیں. سندھ میں گزشتہ ہفتے 2 کم سن بچیوں کو جس طرح اغوا کیا گیا اور ان کو فورسفلی کنورٹ کیا گیا, اس کے حوالے سے پوری دنیا میں بحث اٹھ رہی ہے. آج کی خبر کے مطابق وہ بچیاں برآمد ہو چکی ہیں, وہ بازیاب ہو چکی ہیں. اب معلوم نہیں کہ آگے کس طرح پاکستان کی سرکار اس کو معاملے کو آگے لے کر جائے گی. مگر ہم نے کچھ دن پہلے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج اور پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مابین بھی ایک ٹویٹر پر ایک لفظوں کی جنگ دیکھی. اور یہ جنگ اس زمانے میں ہے جب بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے. یہ چوہدری صاحب تو ہر قسم کی گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں, چاہے فوجی آ جائے کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہو. ان کا کام ہے اپنے عہدے سنبھالنا, اور اینٹی انڈیا بن کے یہ اپنی سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولر بیس بڑھتی جائے. ان کا منہ توڑ جواب دے دیا سشما سوراج نے. انہوں نے کہا اپنے گھر میں دیکھو کہ کیا حشر کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. میں لیکچر دے رہے ہو انڈیا کو کہ جہاں پہ یعنی نہ صرف مسلمان پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, سکھ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, کون کون انڈیا میں کتنی زبانیں اور کتنے دھرم
پوچھنے والے لوگ اوپر سے نیچے تک موجود ہیں. وہاں آپ لیکچر دے رہے ہیں کہ ان کو مائنورٹیز کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی. ارے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں وہاں پہ. تو ہاں مطلب فخر الدین علی احمد سے لے کے آپ جو پاور ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں، آپ یہ سمجھیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان جو ہے وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے سوائے ہندوستان کے. اگر ہندوستان میں نہیں ہوتے اگر ہندوستان میں ہندو میجورٹی میں نہیں ہوتے تو مسلمان ووٹ کہیں نہیں ڈال سکتا. یہ بھلا ہے میجورٹی کمیونٹی کا کہ وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں یہاں تک کہ دیکھیے ابھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے وہ بھی جو کانگریس کے مسٹر لون ہیں پولیٹیشین. ہر ایک کو اجازت ہے اپنی بات کرنے کی. آپس میں جو تلخیاں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کی، اب بی جے پی یا کانگریس کی آپس میں چل رہی ہے، وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے اندر میجورٹی لوگ ہندو ہیں، اور اس کے اپوزیشن میں بھی ایک پارٹی ہے جس کے میجورٹی لوگ ہندو ہیں. تو اس میں دھرم کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو سیاسی سوچ کا ایک ہے کہ ہندوستان کیسا ہونا چاہیے. اس میں بیچ میں یہ چودھری صاحب آ کے بولنا، ان کو کیا پتا پاکستانی پولیٹیشنز کو کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے یا سیاسی پارٹی کیا ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے. جب پاکستان بنتا ہے تو ملینز میں ہندو تھے، اس وقت کی پاپولیشن بھی کم تھی جنرلی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں 71 برس بعد بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی پاکستان کو چھوڑ کے جا چکی ہے. اتنی بڑی تعداد نہیں رہی. سکھ تو بہت ہی زیادہ وہاں سے نکل گئے، اب ہزاروں میں رہ گئے ہیں. احمدی بھی پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسیحی بھی بیچارے وہ کم وسائل رکھتے ہیں، جتنے نکل سکتے ہیں نکل جاتے ہیں. تو یہ جو مائنورٹیز کی صورتحال وہاں پہ ہے وہ کبھی درست ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک مملکت ہے، یہ تو ایسی بات ہے کہ آئیسس جو اسلامک اسٹیٹ تھا اس سے آپ کہیں کہ صاحب کانسٹیٹیوشنل ریفارم لے آئیے. پہلا اسلامک اسٹیٹ دنیا میں، پوری اسلام کی تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلا اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ہے پاکستان. اٹ واز این ایکرونیم. نہ کبھی پہلے تھا پاکستان نام کی چیز، نہ بعد میں ہوگا. 25 سال کے بعد پاکستان نے اپنا نام بنگلہ دیش کر لیا، کیونکہ میجورٹی پاپولیشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھائی توبہ کریں، یہ غلطی آئندہ نہیں کریں گے. اور ہمارا بنگال نیشنلزم سے تعلق ہے، ہماری ہیریٹیج بنگالی ہے، ہمارے اٹھنا بیٹھنا جو ہے ساری ثقافت بنگالی ہے. یہ اردو ہم پہ کہاں سے سوچ کے لے آئے؟ ہم کو جانے دیجئے، معاف کر دیجئے. یعنی شیخ مجیب پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم کو نہیں چاہیے یہ باقی کا کچرا، آپ جہاں جانا جائیں، ہم اپنا ملک بنگلہ دیش ہاتھ سے. 71 کے بعد تو پاکستان رہا ہی نہیں نا. 71 آپ اس طرح سوچئے کہ نہ پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی، صوبہ سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی، بلوچستان آزاد ملک تھا، اور سندھ کے اندر جو حکومت تھی وہ اللہ بخش سومرو کی تھی جس کو اسیسینیٹ کیا گیا. اور بعد میں ایک شخص کے ووٹ سے سندھ میں مسلم لیگ آئی، اور وہ تھے جی ایم سید، جنہوں نے ووٹ کے 1-2 مہینے بعد کہا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مجھے جھوٹ بولا گیا کہ سندھ ول بی ون آف دی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس آن دی بیسس آف دی لاہور ریزولوشن. مگر ہم دوسری طرف صورتحال یہ دیکھتے ہیں، ایک خوش آئین بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ دونوں بچیاں بازیاب ہو گئی ہیں، اور اب وہ فیوچر کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ ایکشن بھی لیا. نو، بچیاں ریمپ ہو چکی وہ شاید، لیکن اب کم از کم چلیے، یہ تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلے ایکشن بھی نہیں ہوتا تھا، اب وہ بازیاب ہو چکی ہیں. کیا آپ کو کوئی ایکشن لیتے نظر آ رہے ہیں؟ میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان بازی تو چلیے اپنی جگہ پہ، مگر وہ جو ٹینشن دونوں ملکوں کے درمیان کم ہو گئی، بین الاقوامی پریشر ہے پاکستان پہ، تو کیا اب پاکستان کو کریک ڈاؤن کرے گا اپنی بہتری کے لیے؟ کس پہ کریک ڈاؤن کرے گا؟ یہ اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں کیسے؟ آپ کا تو مقصد ہے پورے ہندوستان کو مسلمان کرنا. یہ مطلب کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کا وہ یہ ہے، جو سوچ ہے کہ پاکستان جو علاقہ ہے وہاں سے ہم دلی پہ قبضہ کریں گے اور غزوہ ہند کے تحت تمام ہندوؤں کو ختم کریں گے
اور اللہ اس سے ہماری حرکت سے خوش ہوگا اور تمام ہندو یا تو مسلمان ہو جائیں یا جزیہ پے کریں یا ان کے ہم مندر توڑیں گے. یہ تو شاید ایسی نظر آتی ہے، مگر پریکٹیکلی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا کہ ممکن نہیں رہا. انڈیا بہت بڑی پاور ہے. تو پریکٹیکلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوج میں تھوڑی، وہ تو کاروبار کرتے ہیں. ان کو اپنی سیمنٹ کی فیکٹری ہے، وہ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں ہے پاکستان آرمی. انہوں نے سونے کا پہاڑ سعودی عربیہ کو بیچ دیا. چائنیز آرمی آ گئی ہے انڈیا کے بارڈر پہ سندھ کے اندر. آپ اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے وہ ایک چائنیز انویسٹمنٹ کمپنی کے ہاتھ میں ایک جگہ دے دی ہے. جیسے ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ گھر بنا دو، وہ گھر پر اپنا سیٹ کر کے اس وقت تک کہتا ہے یہاں نہ کوئی آئے گا، شام کو نہیں آئے گا، یہ نہیں کرے گا. کرا کے اس نے سپوز کریے $1,00,000 میں یا روپے میں گھر بنایا، 10 لاکھ میں وہ بیچے گا آپ کو اور پھر چلا جائے گا. جب ملک کاروباری دھندے میں اس طرح پھنستے ہیں کہ ان کو چین کے اندر 10 لاکھ نہیں 1 کروڑ مسلمان شاید جیل میں بند ہے، اس پہ اعتراض نہیں. انہوں نے کہا بھائی مسلمان مارنے نا آپ ماریں، پیسہ ہمیں بس دیتے رہی. اس قسم کی قومیں کیسے ہندوستان کے اگینسٹ کھڑی ہو سکتی ہیں؟ یہ تو انڈیا کی ویکنس ہے کہ انڈیا نے اب تک ایکسٹینڈ نہیں لیا. میرا اسیسمنٹ ہے کہ عام طور پہ انڈینز بھولے ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان کی کیا اسٹرینتھ ہے. وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں جس طرح محلے میں گنڈا ہوتا ہے بمبے کے اندر کہ وہ دادا گیری کر رہا ہے. پاکستان کی حیثیت وہ ہے دنیا میں. سب لوگ کہتے ہیں یار اس سے بیچ بچاؤ رکھو، کہاں تک کر. افغانستان سے پاکستان کا مسئلہ ہے، ایران دھمکی دے رہا پاکستان کو، انڈیا سے آپ پنگے لے رہے ہیں، امریکہ آپ کو ڈانٹ کے کہہ رہا سدھر جاؤ ورنہ ایسی تیسی ہو جائے گی. بنگلہ دیش آپ سے تنگ آیا ہوا ہے. نیپال تک کا تو ویزا نہیں ملتا پاکستانی کو. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کو اب کچھ شاید مطمئن سے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہے، جو میں میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ جی اب بچیاں ہم نے پریشر ڈالا، بچیاں بازیاب ہوگی، ان کے ساتھ بدقسمتی سے برا سلوک ہوا لیکن ایٹ لیسٹ وہ آ گئی. مودی صاحب 23 مارچ پہ پاکستان کو مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں بہت کشیدگی کے دنوں میں. تو لگتا ہے کہ بھارت کو تو آپ کے اور کنسرن اپنی جگہ پہ، مگر بھارت کو تو لگتا ہے بڑا اطمینان ہے. بھارت کا مسئلہ یہ ہے، بڑے پیارے لوگ ہیں لیکن ان کے سامنے آپ اردو بول دیجئے وہ ایک دم چیز کی طرح میلٹ کر جاتے. دیکھیے یہ 1000 سال ان پہ آپ نے ظلم کیا، ان کے ٹیمپل، ان کی پاپولیشن، کس نے ان پہ بربریت نہیں کی. خلجی سے لے کے محمد بن قاسم سے لے کے بابر، کون آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں میرے ایک مولانا صاحب سے بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم اور محمود غزنی ہمارا ہیرو ہے. ایک مولانا ہندوستان میں بیٹھ کے سومناتھ کے ٹیمپل کی تباہی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے آن این انڈین نیشنل چینل. آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی پاکستان میں ہندو آ کے کہہ سکتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ راجہ داہر کو مارنے سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے آپ کے پروفٹ کی اولادوں کو پناہ دی اور آپ نے آ کے ہمیں مار دیا. یہ کو کہہ سکتا ہے؟ یا تو مسلمان نہیں کہتا پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہندو کو کون بولنے دے گا؟ پاکستان ڈے منا رہے ہیں خالستانی ان دی کینیڈین پارلیمنٹ. تو ہمیں نیٹ ورک کا تو سب پتا ہے. یہ بھی بولے ہیں جو آپ کے مین سٹریم کمیونٹی ہے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. آپ نیوزی لینڈ میں بھی دیکھ لیجئے، ہر کوئی آج کل دوپٹے پہنے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیار محبت ہم گلے لگا دیا سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اور مسلم برادرہڈ اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ پورا جو اسلامزم کا ایک جسے میں ملا کا اسلام کہتا ہوں، یہ کس قدر ڈینجرس فیشسٹ تحریک ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے، ڈسٹرکشن آف دی ورلڈ. یعنی وہ کہتے ہیں دنیا ورلڈ از لائک اے ٹرانزٹ لاؤنج. سر جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں فلائٹ پکڑ کے، ہم نے جنت میں جانا ہے. ارے بھائی باقی لوگوں نے نہیں جانا ہے، آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں. نہ سب کو لے کے جائیں گے.